ملت ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم۔ آج ہم ایک اہم اور ایک خاص مدعے کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ موجودہ حکومت جس طریقے سے ساری پالیسیوں پر اپنا قبضہ جما رہی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اعلیٰ تعلیمی نظام اور ہائر ایجوکیشن کو بھی اپنے قبضے میں کرنے کی پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ بیتے مہینے 27 جون کو HRD منسٹر نے اپنے ویب سائٹ پر HEC آف انڈیا بل 2018 کا ڈرافٹ انہوں نے شائع کیا اور 7 جولائی تک انہوں نے لوگوں کی رائے مانگی۔ کانگریس نے جب سوال کیا کہ کیا یہ ڈرافٹ 7 جولائی تک لوگوں پر تھوپا جا رہا ہے یا پھر اسے لوگوں کی رائے مانگی جا رہی ہے، تو اسے 7 جولائی کو بڑھا کر کے 20 جولائی کر دی گئی ہے۔ اب اسی مدعے کو لے کر آپ کے سامنے آج ہم حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے شمس تبریز قاسمی صاحب، ہمارے ایڈیٹر ہیں۔ آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ UGC کی تاریخ اور ہسٹری کیا رہی ہے، آپ پہلے اس کے بارے میں بتائیں۔ بہت شکریہ منور عالم اس اہم مدعے پر مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے۔ ناظرین، UGC اس کی جو تاریخ ہے وہ برطانیہ سے جڑی ہوئی ہے۔ دراصل 1919 میں برطانیہ نے ہائر ایجوکیشن کے نظام کو سنبھالنے کے لیے ایک بڑی تشکیل دی تھی جس کا نام رکھا گیا یونیورسٹی گرانٹ کمیٹی۔ اس کمیٹی کے تحت انہوں نے اپنے یہاں کے تمام یونیورسٹیز اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کو رکھا اور اسی کے تحت اس کا تعلیمی نظام سنبھالا گیا، وہیں سے اس کے لیے فنڈ ریلیز کیا گیا۔ ہندوستان میں سب سے پہلے اس کا انٹروڈیوس ہوا 1945 میں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، بنارس ہندو یونیورسٹی اور دہلی یونیورسٹی، ان تینوں تعلیمی اداروں کے تعلیمی انتظام کو سنبھالنے کے لیے ایک بڑی تشکیل دی گئی اور اس کا نام رکھا گیا یونیورسٹی گرانٹ کمیٹی۔ ہندوستان میں سے ترقی ملی اور 1952 میں حکومت ہند نے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن تشکیل دینے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے تحت ہندوستان کی تمام یونیورسٹیز اور اعلیٰ تعلیمی ادارے آئیں گے، یہیں سے ان تمام اداروں کا تعلیمی نظام سنبھالا جائے گا اور فنڈ ریلیز کیا جائے گا۔ 1953 میں اس وقت کے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نے باضابطہ اس کا افتتاح کیا۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی کوششوں سے UGC کا نظام بہت اچھا بنا اور انہوں نے مکمل صلاحیت کا استعمال کیا اس کو بہتر اور منظم بنانے میں۔ 1956 میں حکومت ہند نے پارلیمنٹ ایکٹ کے ذریعے اسے قانون کی شکل دے دی اور اب یہ کہلاتا ہے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن ایکٹ 1956۔ تو یہ UGC کی مختصر سی تاریخ ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے سے 1956 میں اس ایکٹ کو لاگو کیا گیا تو اس کے کچھ مقاصد ہوں گے، تو کیا ایسا لگتا ہے کہ اتنے سال بیت جانے کے بعد UGC اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو پائی ہے، اس وجہ سے منسٹری آف ایجوکیشن HEC لا رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہی وجہ ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یونیورسٹی اپنے مشن میں کامیاب نہیں تھی UGC، اس وجہ سے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ HRD منسٹری نے 27 جون 2018 کو، یعنی ابھی جولائی کا مہینہ چل رہا ہے، اور جون کے مہینے میں انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر ایک ڈرافٹ شائع کیا۔ اس ڈرافٹ کا نام انہوں نے رکھا ہائر ایجوکیشن کمیشن آف انڈیا، جو مطلب یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کی جگہ ہوگا، اور یہ اس کا نام رکھا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ایکٹ 2018۔ اس کا ڈرافٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، میں نے اس کی مکمل اسٹڈی بھی کی ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا گیا اور کیا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کا پورا مسودہ ہے، پورا ڈرافٹ ہے۔ 27 جون کو اسے شائع کیا گیا ویب سائٹ پر، اور منسٹری نے صرف 10 دنوں کا موقع دیا رائے دینے کے لیے، یعنی 7 جولائی تک کا۔ اس پر بہت ہنگامہ ہوا، کانگریس نے بہت زیادہ اس پر اعتراض ظاہر کیا، دیگر تنظیموں نے، حیدرآباد میں اس کے خلاف احتجاج ہوا، اور دیگر جگہوں پر جب احتجاج ہوا تو وزیر تعلیم یا کہہ لیجیے کہ وزیر برائے فروغ انسانی وسائل پرکاش جاویڈکر نے اس کی مدت میں اضافہ کر کے اب 20 جولائی تک کر دیا ہے۔ تو 20 جولائی تک آپ اپنی رائے منسٹری کو بھیج سکتے ہیں کہ مسودہ کہاں تک کامیاب ہے اور کہاں تک کامیاب نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ UGC کو کیوں تبدیل کر کے یہ HEC لایا جا رہا ہے، مطلب اس میں کچھ خوبی تو ہوگی تب تو اس کو لایا جا رہا ہے، لیکن میں نے اس مسودے کو پڑھا ہے اور پورا دوسرا مسودہ بھی سامنے ہے، یعنی جو UGC کا نظام ہے، اور اس سلسلے میں IOS کے اندر جو ہندوستانی مسلمانوں کا معروف تھنک ٹینک ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز، تو وہاں گزشتہ 5 جولائی کو اسی پر ایک ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا۔ تو اس میں ماہرین تعلیم بیٹھے تھے، کئی یونیورسٹیز کے پروفیسر تھے، تو ان سب لوگوں کی جو مشترکہ رائے تھی، چونکہ میری رائے اس حوالے سے زیادہ
اہم نہیں رکھتے کہ میں اس فن کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. آپ نے مجھے اس پر ظاہر خیال کا موقع دیا. تو جو ایکسپرٹ تھے وہاں، جو ماہرین تعلیم تھے، موقع دینے کا مقصد یہی تھا کہ آپ جو ہے جو ابھی تھنک ٹینک ادارے والے جو ابھی ایک منعقد کیا گیا تو اس میں آپ بھی شامل تھے. جی، اسی لیے آپ کو وہاں جو ماہرین تعلیم تھے تو ان لوگوں کی جو بات ہے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس مسودے میں، اس ڈرافٹ میں کوئی ایسی بات نہیں بتلائی گئی ہے کہ جس سے HEC یعنی جو نیا کمیشن بن رہا ہے اس کی کسی خوبی کا پتہ چل سکے، اور نہ اس میں UGC کی کسی ایسی خامی کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کی بنیاد پر اس تبدیلی کو صحیح ٹھہرایا جا سکے. یعنی اس تبدیلی کی کوئی بنیاد یا کوئی وجہ سامنے نظر نہیں آ رہی ہے. بس ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کا دل چاہ رہا تھا کہ اس پرانے نظام کو تبدیل کر کے ایک نیا کمیشن بنا دے، یا یوں کہہ لے کہ نام تبدیل کرنا مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی خوبی نہیں بلکہ خامیاں اس میں کئی ہے. اچھا، تو میں نے جب آپ نے جو پڑھا، میں نے بھی اس کو مطالعہ کیا ہے، تو اس میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ ایجوکیشن جو ہے سستی ہو جائے گی. دوسری بات، ہائر ایجوکیشن بہتر ہو جائے گا. تو ایسا لگتا ہے کہ UGC اس چیز میں ناکام رہی ہے، شاید اس وجہ سے لانا چاہتے ہیں. آپ کو یہی میں نے کوشچن کیا، کیا یہ ایسا لگتا ہے کہ اتنے سالوں میں ایسا کچھ ہوا ہے؟ انہوں نے دعویٰ کیا ہے صرف کہ یہ سستا ہو جائے گا، لیکن کس طرح یہ اعلیٰ تعلیم ہندوستان میں سستی ہو جائے گی اس کی انہوں نے کوئی دلیل نہیں پیش کی ہے، نہ اس بارے میں انہوں نے کوئی تذکرہ کیا ہے. بلکہ سچائی یہ ہے کہ UGC کی جگہ HEC کے آ جانے کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ ملے گا. اور جب پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ ملے گا تو آپ جانتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہندوستان میں وہ مہنگا ہے. اچھا، ہاں. تو تعلیم مہنگی ہوگی، اور ہندوستان میں ڈراپ آؤٹ کا سب سے زیادہ سسٹم ہے. میٹرک اور 12th اور گریجویشن کے بعد تقریباً 90% بچے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے بہت کم ہیں. اور جب یہ پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ ملے گا تو اعلیٰ تعلیم اور زیادہ مہنگی ہو جائے گی. تو یہ کہنا کہ تعلیم سستی ہوگی بالکل غلط ہے، بلکہ اس کے بعد تعلیم مزید مہنگی ہو جائے گی. اچھا، ایک بات ہے، میں نے اس کو جب مطالعہ کیا تو اسے پتہ چلا کہ جو UGC با اختیار تھی فنڈ ریلیز کرنے کے معاملے میں، تو آپ کو کیا اس میں تو فنڈ ریلیز کرنے کا، یہ آپ نے صحیح سوال کیا کہ UGC ایک خود مختار ادارہ تھا. UGC تعلیمی انتظام کو بھی کنٹرول کر رہا تھا اور فنڈ بھی ریلیز کیا جا رہا تھا اس کے جو بیسس تھے، جو ایریاز تھے اس کی بنیاد پر. اب یہ HEC ہے، اس کے پاس فنڈ ریلیز کرنے کا اختیار ہے ہی نہیں، تو یہیں پر یہ ناقص ہو گیا. اب یونیورسٹیز جو ہے فنڈ کے لیے حکومت یعنی منسٹری کی محتاج ہوگی. اب اس کا مطلب یہ سمجھے کہ جب یونیورسٹی پہلے ہر ادارہ حکومت ہی کے تحت ہوتا ہے، لیکن کچھ اداروں کا نظام ایسا ہوتا ہے جو حکومت سے بظاہر آزاد ہوتا ہے، حکومت کے تصرف سے. تو UGC کا نظام ایسا تھا کہ وہ حکومت کے تصرف سے مکمل طور پر آزاد تھا. فنڈ وہاں بھی حکومت ہی دیتی ہے، لیکن وہ اپنے اعتبار سے کس یونیورسٹی کو کیا فنڈ دینا ہے، نہیں دینا ہے، کیا ایریاز ہیں، اس بنیاد پر کیا جا رہا تھا. جب یہ HEC آ گیا تو اس کے پاس فنڈ ریلیز کرنے کا اختیار نہیں رہ گیا. تو اب یونیورسٹیز فنڈ کے لیے محتاج ہوگی منسٹری کی. اب منسٹری کس بنیاد پر فنڈ ریلیز کرے گی، وہ کیا کرائٹیریا ہوگا، کیا اس کے ریاض ہوں گے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. ممکن ہے کہ کسی یونیورسٹی کو حکومت سے کوئی جب کلش ہو یا کچھ ناراضگی ہو، یا وہ یونیورسٹی یا وہاں کے VC حکومت کی بات نہ مان رہے ہو تو اس کا فنڈ روک دے، کچھ کر دے، جیسے مختلف ریاستوں کے فنڈ روک دیے جاتے ہیں، کچھ اور ہوتا ہے. تو اس طرح یونیورسٹیز کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے اور پھنسانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے. تو ہم اگر یہ کہہ سکتے ہیں، مطلب مقصد کے تحت یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیمی نظام پر قبضہ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، جس طریقے سے مطلب میڈیا کو اور کچھ لوگوں کا. جی بالکل، جو ہماری موجودہ سرکار ہے، مودی سرکار جس کو کہہ لیجئے، تو اس کی 4 سالوں میں جو کارکردگی نظر آئی ہے، اس نے فلاح و بہبود پہ توجہ نہیں دیا، عوامی کاموں پر توجہ نہیں دیا. یہ آئین میں یا جو محکمے ہیں، اہم ترین محکمے ہیں، وہاں یہ تبدیل کر رہی ہے، اور اس طرح تبدیل کر کے اپنی ذہنیت کے لوگوں کو، RSS ذہنیت کے لوگوں کو بھر رہی ہے، تاکہ اگر حکومت نہ بھی رہے تو بھی اس کا فائدہ انہیں 30-40 سالوں تک ملتا رہے. آپ نے ایک رپورٹ شائع کی تھی مودی سرکار کے 4 سال پورے ہونے پر ملت ٹائمز میں، اس میں آپ نے ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب کا وہ حوالہ یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی گفتگو لکھی تھی کہ مودی سرکار نے اتنا کچھ کر دیا ہے کہ اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم 20-25 سال چاہیے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ UPSC کا ایگزام ہوتا ہے، تو UPSC کے ایگزام میں جس کا جو رینک آتا ہے، اسی رینک کی بنیاد پر IAS, IPS, IFS اور
دیگر عہدوں کے لیے محکمے کے لیے بحالی عمل میں آتی ہے، لیکن اب مودی سرکار نے اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے، یوں کہہ لیجئے کہ اپنی مرضی کے لوگوں کو بحال کرنے کے لیے IAS IPS بنانے کے لیے اس نے ایک ٹریننگ کا سسٹم شروع کیا ہے کہ UPSC کے رینک کی بنیاد پر نہیں بلکہ UPSC کے تمام ایگزام ہولڈرز یا تمام جو ایگزام پاس کے ہوں گے انہیں پہلے ایک ٹریننگ میں شرکت کرنی ہوگی، اور ٹریننگ کے نمبرات کی بنیاد پر IAS IPS IFS وغیرہ کا انتخاب کیا جائے گا۔ مطلب واضح ہے کہ اپنی ذہنیت کے لوگوں کو، سنگی ذہنیت کے لوگوں کو وہ ان محکموں میں بھرنا چاہتی ہے تاکہ ان کا کام آسانی کے ساتھ ہوتا رہے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمارے اس پروگرام میں آپ نے تشریف لائے۔ آپ دیکھ رہے تھے ایک اہم مدعے پر ایک خاص بات چیت شمس تبریز قاسمی صاحب کے ساتھ۔ پھر ملیں گے آپ کے ساتھ ایک دوسرے اہم مدعے کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، شکریہ۔